60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا۔ یزید بدکار شخص تھا، ابن اسیر اور دیگر بڑی بڑی معتبر کتب تواریخ میں اس کے سیاہ کارناموں کے تذکرے موجود ہیں۔ وہ زانی تھا، شرابی تھا، مسلمانوں کا قاتل تھا۔ بنت عنب کے ساتھ شہر مکہ اور شہر محبوب مدینہ الرسول میں جو اس کی بدمعاشیاں ہیں ان سے کون بے خبر ہے۔ اس نے شہر مکہ میں بیٹھ کے شراب پی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گزرے تو اس نے ایک جام بڑھاتے ہوئے نواسہ رسول کے آگے پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس کو پی لو، کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ شرابیوں کے لیے خرابی ہے، بلکہ قرآن نے تو کہا نمازیوں کے لیے خرابی ہے، لہٰذا یہ شراب کا جام لے لیجئے اور اس کو نوش کر لیجئے۔ حضرت امام حسین اللہ یاس باللہ کہتے ہوئے آگے گزر گئے۔ انہوں نے یزید کن کرتوتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا، اور اس کے سیاہ کارنامے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت اس پہ خروج کیا جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اس کی کرتوتوں کی وجہ سے آسمان سے کہیں پتھر نہ برسنے لگ جائیں۔ صرف واقعہ کربلا ہی نہیں، اس نے مدینہ الرسول کے اندر 700 صحابہ کو شہید کیا، 10,000 تابعین کو قتل کیا، اور 300 نوجوان خواتین کی آبرو ریزی کروائی۔ اور مکہ المکرمہ میں یزید نے کعبۃ اللہ پہ سنگ باری کی۔ یہ تاریخ کے حوالے ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حتیٰ کہ پورا مطاف پتھروں سے بھر گیا، کعبے کا غلاف جل اٹھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں جو دمبا آیا تھا اس کے سینگ کعبۃ اللہ کی چھت پہ رکھے گئے تھے، وہ سینگ بھی جل گئے۔ اسی لیے ان ایام کو ایام حنرہ کہا جاتا ہے تاریخ کے اندر۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی، اور مسجد نبوی کے اندر یزید کی فوجوں کے گھوڑے بندھے رہے، منبر رسول کی حرمت پامال کر دی گئی۔ اب وہ یزید جب تخت نشین ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ولید بن عتبہ نے بلا کر کہا کہ تم یزید کے لیے بیعت کر لو۔ تو حضرت امام حمام حضرت امام حسین نے 2 ٹوک کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس جیسے ظالم شخص کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ آپ یہ کہہ کے پلٹے تو مروان بن حکم نے مشورہ دیا کہ یہ موقع ہے، جانے نہ دو، اگر یہ چلے گئے قابو پانا دوبارہ مشکل ہوگا، لہٰذا ابھی ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں آواز پڑی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے انہی قدموں کے بل پیچھے پلٹ کے نیام سے تلوار باہر نکالی اور ہوا میں لہرانی شروع کر دی۔ محمدی کچھار سے حیدری شیر نکل آیا، کہا ولید بن عقبہ تو ہمیں نہیں جانتا ہم کون ہیں؟ آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین ہوں، علی کا بیٹا ہوں، اور علی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، فرشتے ہمارے گھر میں آتے رہے ہیں۔ وَيَزِيدُ ابن المعاویہ فاسقن فاجرن قاتل النفس مولن بالفسق شارب الخمر، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے اور شراب پیتا ہے، اس لیے حسین ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہے۔ حضرت امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار بیعت کی وجہ بیان کر دی۔ آج یہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی اور یہ اقتدار کے لیے سب کچھ ہوا۔ اگر یہ بات ہوتی تو ترمح بن عدی کہہ رہا ہے، حاتم طائی کا پوتا، جب آپ میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں، حضور آپ میرے پہاڑوں میں آ جائیں اور 5000 کا لشکر آپ کی پشت پہ رکھ دوں گا، اور آپ جدھر بڑھیں گے وہ جان نثاری کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہوں گے اور یزید کی حکومت کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں۔ حضرت امام حمام امام حسین نے ترمح بن عدی بن حاتم کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، کہا میں تو کسی اور کام کے لیے جا رہا ہوں۔ یزید کے چہرے سے اس نقاب کو نوچنا تھا، اس کے مکروہ چہرے کو لوگوں کے سامنے ننگا کر کے بتلانا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں میرے محبوب اور میرے نانا نے خبر دی ہے کہ بنو امیہ کا ایک ظالم شخص میری سنت کو بدلے گا۔
اور وہ سنت کو بدلنے والا یہی یزید کا صرف یہی بد کرداری کا مرحلہ نہیں تھا، اس کربلا کے صحرا کے اندر یزید نے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور حضرت امام حسین کے خاندان کو شہید کیا، جب مدینہ المنورہ پر یزید نے مسلم بن عقبہ کو مقرر کیا، جس کو بزرگوں نے مصرف بن عقبہ کہا ہے، تو اس کو کہا 3 دن تک مدینے کا حرم تمہارے لیے حلال ہوگا، جو چاہو تم کرنا، اور شامی فوجوں کو اجازت ہوگی۔ تو وہاں بھی انہوں نے 10,000 تابعین اور 700 صحابہ کو شہید کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، کافی بوڑھے ہو چکے تھے، تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کو پکڑ لیا، کہا تم کون ہو؟ کہا مجھے ابو سعید خدری کہتے ہیں۔ تو کہا ہاں تمہارا نام سنا ہے، اور داڑھی سے پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ ہے تمہارے پاس جو ہمیں دو؟ تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ تو ان کے گھر ان کو لے گئے، تو 2 کبوتر رکھے تھے حضرت ابو سعید خدری نے، تو وہ کبوتر لوٹ کے لے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضور کے علم بردار تھے فتح مکہ کے دن، ان کو ستو پہلے پلائے اور پھر ان کی گردن کاٹی گئی اور کہا یہ ہے وہ ستو جو تم زندگی میں آخری بار پیو گے۔ ایک گھر میں داخل ہوئی شامی فوج، تو ایک خاتون کے ابھی بچہ پیدا ہوا تھا، اور قابلہ نے، دائیہ نے وہ بچہ ماں کی چھاتی پہ لٹایا، اور وہ ماں کا پہلا دودھ پی رہا تھا۔ تو یہ جا کے کہنے لگے نکالو تمہارے پاس جو کچھ ہے۔ تو اس خاتون نے کہا تم جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ کہا یہ حضرت ابن ابی کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بیت الشجرہ کے موقع پہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کا لحاظ نہ کیا، کہا جو کچھ ہے وہ ہمیں دو، ورنہ تیرے بچے کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ماں بچے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور ماں سے پہلا دودھ پی رہے، کہ بیٹے اگر میرے پاس کچھ ہوتا، وہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی ہوتی، تیری جان کے لیے قربان کرتی، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو ایک شکی آگے بڑھا اور بچے کو ایک ٹانگ سے پکڑ کے کھینچ کے دیوار کے ساتھ پٹک کے مارا، جس سے دماغ کا بھیجا نکل گیا۔ کیا کیا زیادتیاں نہیں کی۔ 700 صحابہ حرہ کے واقعہ میں شہید کیے یزید نے، اور 10,000 تابعین شہید کیے۔ مسجد نبوی میں ممبر رسول کے ساتھ گھوڑے باندھے، اور وہ ممبر رسول اور مصلی رسول کے قریب لید کرتے رہے۔ حضرت سید عبد المسیب فرماتے ہیں میں نابینا تھا اور حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھا تھا، اور یزید کے سپاہی آتے، جو بھی مسجد میں نظر آتا پکڑ کے لے جاتے، مجھے نابینا سمجھ کے چھوڑ دیتے، لیکن میں پریشان تھا کہ ظہر کا وقت ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، مغرب عشاء کا وقت ہوگا، نہ اذان، نہ اقامت، نہ جماعت، تو کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور کیسی میری نمازوں کا کیا بنے گا؟ میں اس فکر میں بیٹھا تھا۔ لم ازل اسمع الاذان والاقامت من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں جب بھی پھر نماز کا وقت آیا، گنبد خضرا سے اذان کی بھی آواز آئی، اقامت کی بھی آواز آئی۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندے رہے، اور مدینہ کی حرمت پامال کی۔ مدینہ کے گھروں کے اندر یہ بد کماش داخل ہوئے، اور جو بدکاریاں انہوں نے کی، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ 1002 شیزائیں ان بدکاروں کی بدکاریوں کی وجہ سے کنواری حالت کے اندر حاملہ ہوئی۔ 3 دن تک مدینے کا حرم انہوں نے پامال کیا، اور پھر مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ پر گولے برسائے، اور کعبہ کا غلاف جل گیا۔ وہ تو یزید مر گیا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ یزید کے یہ کرتوت تھے، ادھر اہل مدینہ کو ستایا، ادھر اہل مکہ کو ستایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی بے حرمتی اور توہین کی۔ نہ صرف انہیں قتل کیا گیا، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے۔ ابن سعد اور شمر جو ہے وہ خیموں میں داخل ہوا اور مخدرات اسلام کی چادریں چھیننے کی کوشش کی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے مخاطب ہو کے کہا ہمارے چہرے کے رکھوالے چلے گئے ہیں، ظالم تو خیال نہیں کرتا ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت شہربانو، حضرت زین العابدین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہم، ان تینوں کو ایک اونٹ پہ باندھا گیا، اور باقی اونٹوں پہ باقی سادات کو، حضور کی شہزادیوں کو باندھا گیا، رسیوں میں جکڑا گیا،
اور اونٹوں پہ باندھ کر کے کوفے کی جانب آگے آگے شہیدوں کے سر چل رہے ہیں اور پیچھے یہ قافلہ چل رہا ہے۔ اور جب یہ قافلہ وہاں سے گزرا جہاں لاشیں پڑی تھیں، امام زین العابدین 14 سال کے تھے اور بیمار تھے اور ان کا حوصلہ نہ ہوا، وہاں غشی ان کے اوپر آنے لگی۔ اور وہ منظر ابن کثیر نے، باقی لوگوں سب نے لکھا ہے کہ پھر جب ان کی یہ حالت ہوئی تو پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ ساری مشکلات کا مقابلہ کیا تھا، اب ان کے بندن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور سیدہ زینب نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے، اور وہ روندی ہوئی لاش، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اور وہ پریشان بدن، کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ اور لاش یہ پڑی ہے، تو حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی، یا محمد آہو، یا محمد آہو، ھذا حسین بالآراء مزمل بالدماء، یا محمد آہو بناتوں کا سبایا۔ یا رسول اللہ، اے پیارے آقا، یا جدہ ہو، اے ہمارے نانا محترم، یہ دیکھیے آپ کا حسین پڑا ہوا ہے، بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے، حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی، اور پھر کہا بناتوں کا سبایا، حضور دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، اونٹوں پہ کس دیا گیا ہے، سر شہیدہ آگے آگے چل رہے ہیں، اور حضرت سیدنا امام حسین کا آگے آگے سر ہے۔ راستے کے اندر ایک جگہ آئی، رات گزری اور ان کو اتارا گیا۔ رات کا موقع تھا، ایک خاتون آئی اور اس نے کوئی کھانا پیش کیا ان کو اور کہا کہ میں کسی زمانے میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی نوکری کیا کرتی تھی، ان کی لونڈی تھی، ان کی کنیز تھی، اور آج مجھے پتہ چلا کہ آپ لوگ گزر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں اپنی مخدومہ کے خاندان کی خدمت کروں۔ اور پھر اس نے کہا کہ اس وقت سیدہ کی گود میں ایک 6-7 ماہ کی بچی تھی جس کو زینب کہا کرتے تھے، تو سیدہ زینب نے کہا کہ اماں اگر پہچانتی ہو تو وہ یہ تاراج اور لٹا ہوا کارواں پھر وہاں سے کوفے میں کیسے پہنچا، اور کوفے کے اندر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہ یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں وہ جرأت آمیز جو باتیں کہیں، اللہ اکبر، زینب کی زبان میں علی کی خطابت بول رہی تھی، اور پھر دشمن اور دوست سارے رونے لگے، اور وہ کیا دل گداز منظر تھے۔ اور پھر یہ سروں کا قافلہ اور سادات کرام کا مشکیں کسی ہوئی ہیں اور اونٹوں پہ باندھے ہوئے، ان کو وہاں سے پھر قادسیہ اور قادسیہ سے پھر دمشق یزید کے دربار میں پہنچایا گیا، اور وہاں سے یہ لٹے ہوئے خانمہ برباد تاراج لوگ مدینہ المنورہ میں کیسے پہنچے، اور اہل مدینہ نے کیسے استقبال کیا، اور وہ منظر کتنا دلگداز تھا جب اہل مدینہ زینب سے پوچھتے تھے زینب حسین کہاں ہے؟ بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ اپنے پیغمبر کے شہزادوں کو اور اپنے پیغمبر کی شہزادیوں کو جو دکھ اس امت نے دیے، یہ کائنات کی ایک انوکھی داستان ہے۔ اللہ ہمیں اسوہ شبیری پہ عمل کی توفیق عطا کرے اور ان کے نقوش پاک کی برکتیں دے، اہل بیت کی محبت ہماری روحوں میں جذب کر دے، اور جس عظیمت کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے دکھوں کو جھیلا، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، جو کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے، مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔
اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ ذرا میرے ساتھ یہ پڑھ لیجئے، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا۔ یزید بدکار شخص تھا، ابن اسیر اور دیگر بڑی بڑی معتبر کتب تواریخ میں اس کے سیاہ کارناموں کے تذکرے موجود ہیں۔ وہ زانی تھا،